بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ابھی چند دن پہلے جو مسجد نبوی شریف میں واقعہ پیش آیا، اس پہ جتنا ندامت کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ میری ٹیم نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ بات کریں، لیکن میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ جب سے میں نے وہ ویڈیوز دیکھیں تو ایک عجیب قسم کی ندامت محسوس کر رہا تھا میں۔ لیکن کچھ دوستوں نے مجھے میسیجز کیے، اور ہمارے خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو احباب ہیں انہوں نے بہت سارے میسیجز کیے کہ آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو بڑی ہمت کر کے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کا ادب ہمیں خود اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، پست رکھو، پست۔ اور بڑے بڑے اولیاء کاملین کو میں نے دیکھا، اپنے وقت کے علماء کو، اولیاء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو، کہ جب وہ اس بارگاہ میں پہنچتے تو اپنے عمامے اتار لیتے، اپنی پلکوں سے ان گلیوں کو بہارا کرتے۔ یہ تو ادب کا مقام ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 ملائکہ شام کو حاضر ہوتے ہیں سلام کرنے کے لیے۔ یہ تو ادب کی جگہ ہے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ وہاں زباں سے نہیں، وہاں تو دل کلام کرتے، وہاں تو آنکھوں سے اظہار ہوتا ہے۔ وہ بارگاہ تو وہ ہے کہ عشاق تو یوں کہتے ہیں کہ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے ملا اور اتنا ملا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ میں جب پہلی دفعہ مدینہ منورہ روانہ ہونے لگا تو میں اپنے بابا جی کے پاس گیا۔ میں نے کہا حضور کوئی نصیحت فرمائیے، کوئی ایسی بات بتا دیں کہ میرا پہلا سفر ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ایک کام کرنا کہ وہاں جا کر توجہ اپنے آپ پر رکھنا، کسی اور کو مت دیکھنا، کون ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کون لیٹا ہوا ہے، کون بیٹھا ہوا ہے، کسی پہ توجہ مت کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ کتنا کرم ہے مجھ پہ کہ مجھ سا عاصی، مجھ سا ایک گنہگار جسے یہ شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سوشل میڈیا اس وقت نہیں تھا، اور جب میری پہلی دفعہ حاضری ہوئی تو یقین کریں وہ کیفیات ہی کچھ اور تھی۔ اس وقت لوگوں کا انداز بھی کچھ اور ہوتا تھا، کوئی یہاں کھڑے ہو کے رو رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھ کے رو رہا ہے، لوگ خاموش ادب کے ساتھ، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہوتا۔ اب سوشل میڈیا کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں، یہاں سے جیسے ہی روانگی ہوتی ہے تو لوگ یہیں سے جو ہے وہ جناب والا یہیں سے ایک اسٹیٹس اور ویڈیوز اور بھرمار بیت اللہ شریف کو پیٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، روضہ رسول کو پیٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ اور پھر ایک ہاتھ میں چپل ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں جو ہے وہ موبائل ہے، لائیو کال لی ہوئی ہے، آپ سلام عرض کر لیں۔ اب وہ وضو میں ہے، بے وضو ہے، کس کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے، مطلب سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور وہ ویڈیوز لے کر چل رہے ہیں، اور وہاں مطلب ادھر سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے ایک عجیب قسم کے جو مناظر ہیں وہ اب نظر آتے ہیں۔ تو وہ ادب کی جگہ ہے، آپ جائیں تو یہ ساری چیزیں رکھ کے جائیں، موبائل چھوڑ کے جائیں۔ مطلب ہم کبھی وہ کوئی بڑی شخصیت گزر رہی ہے تو وہاں لوگ بھاگ رہے ہیں، کبھی وہاں، ارے سب کو چھوڑو، آپ یہاں آئے کس کے لیے ہو یہ دیکھو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فیوچر میں اس قسم کے واقعات نہ ہوں
تو میرے ذہن میں چند ایک باتیں ہیں، میری کچھ گزارشات ہیں. جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں جو ہمارے ساتھ ہمارے پیج پر ہیں یا جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھی جائے، میری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. ہو سکتا ہے یہ آپ کے بھی دل کی آواز ہو، آپ بھی یہ چاہتے ہوں. میری گزارش ہے کہ جتنے صاحبان علم و دانش ہیں، وارثان محراب و منبر ہیں، وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. بحیثیت ایک طالب علم کے جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کی گورنمنٹ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس پہ غور کریں کہ حرمین شریفین میں موبائل فون کے استعمال پہ پابندی لگائی جائے. موبائل فون کے استعمال پہ پابندی لگائی جائے. چھوٹا سا ظاہر ہے اتنے لوگ ہوتے ہیں، کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو فوراً اس کی ویڈیوز بنا کے لوگ ساری دنیا میں اس کو وائرل کر دیتے ہیں. اور اگر ضروری ہو تو کوئی ایسا موبائل اور ایسی سم زائرین کو ایئرپورٹ پر ہی وہ موبائل اور سم دے دی جائے جو صرف کالنگ کے لیے استعمال ہو، جس میں کیمرہ نہ ہو، جس میں باقی کوئی چیزیں نہ ہوں. ایک سمپل سا فون ہو جو سننے کے کام آئے، وہ وہاں اندر استعمال کر سکیں. ادب کی جگہ ہے. ان چیزوں سے جو ہے وہ وہاں کے مقدس مقامات کا جو ادب ہے وہ لوگ مجروح کرتے ہیں. تو ایک چیز تو یہ کہ موبائل فون پہ پابندی لگائی جائے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو VIP پروٹوکولز کا معاملہ ہے وہاں پہ دیکھیں، دین ہمارا ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ نہ کسی عربی کو کسی اعجمی پر، نہ کسی اعجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کوئی فوقیت نہیں ماں سوا تقوی کے. تو وہاں یہ جو VIP پروٹوکول اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو ہٹا کے دھکے دے کر ان کو لے جایا جاتا ہے، تو ان چیزوں کو ذرا اس بارے میں بھی غور کیا جائے کہ میرے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کفار مکہ ان کو اعتراض کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ آپ ان غلاموں کو ہٹائیں تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن ان کفار مکہ کی خاطر ان غلاموں کو نہیں ہٹایا گیا. مگر آج ہم ان VIPs کے چکر میں وہ جو زائرین آتے ہیں دنیا بھر سے عشق و محبت میں، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. کبھی ریاض الجنہ خالی کرا دیا گیا، کبھی وہاں قدمین شریفین کو خالی کرا دیا جاتا ہے، کبھی مطاف کو خالی کرایا جاتا ہے. ان کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں. اگر دروازے کھولنے ہی ہیں تو پھر سب کے لیے کھول دیں آپ. وہاں پہ کسی کے عہدے اور جبہ و دستار نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں. وہاں کوئی امیر بن کے نہ آئے، وہاں تو فقیر بن کے آئیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں.